رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: أيها الناس، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات الله على محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام اور خطبے سے ماخوذ یہ حصہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی شکل میں امام نے پیش کیا، اور وہ مقام، وہ جگہ، وہ حالت، وہ موقع بتایا گیا آپ کے سامنے پہلے کہ کس حالت میں امام نے یہ کلام پیش کیا تھا. اور اس کا جو بنیادی ترین اور اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ کہ جب حالات ایسے ہوں کہ معاشرے پر، سوسائٹی پر اور دین پر ایسی آفتیں آ رہی ہوں، تو اس آفت کے وقت میں اگر ایک بہت بڑا گروہ اور بہت بڑا طبقہ خاموش بیٹھا ہوا ہو اور سکوت اختیار کیے ہوئے ہو، تو اس کا انجام رسول اللہ کی زبانی وہی انجام ہوتا ہے جو ظالم کا اور فاسق و فاجر کا انجام ہوتا ہے. لہذا ایسے وقت میں اگرچہ تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ لوگ مختصر ہی کیوں نہ ہوں، وہاں پر حق کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے
سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، عہد الہی کی حفاظت کے لیے، چاہے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر قیام ہو اور کوششیں ہوں کہ جس کو کل یا پرسوں کی مجلس سے پیش کیا گیا کہ ایک مجاہدانہ زندگی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام کی نگاہ میں ایک مجاہدانہ زندگی کی جو ایمان کے ستون کا ایک پلر ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا رہے اور یہ کوشش انسان کی جاری رہے کہ دین خدا کو، راہ خدا کو، حق کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکے۔ اور اسی لیے اگر یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے تو جس حد تک انسان کی کوشش بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی حد تک وہ انبیاء کی تحریک اور انبیاء کے مشن میں، اور جو مشن آ کر اپنے کمال تک پہنچا میدان کربلا میں، اس مشن میں شریک ہو جاتا ہے۔ کہ کربلا در حقیقت ایک الہی مشن ہے کہ جس کا رابطہ پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ ہے، اور بعد میں آنے والی ہر مجاہدانہ کوشش کا ربط جو ہے وہ کربلا سے، اور یہ ربط بہت گہرا ہے۔ اس لیے عرض کیا جو موضوع یہاں پر حسینی تحریک اور اس کے اثرات، کہ جب حسینی مومنٹ اور حسینی تحریک جس قدر آگے بڑھتی جائے گی، اس کے اثرات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اگرچہ اپنے ملکوں میں ہمیں اس کے آثار اتنے زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن عالمی شیعت، پوری دنیا کی جو تشیع ہے اور شیعت ہے، وہاں پر حسینی تحریک اور کربلا کی تحریک کے بہت ہی عظیم اثرات ابھی ظاہر ہو رہے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں اور مزید ظاہر ہوں گے۔ اور سب سے بڑی مشکل جو دنیائے ظلم کی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں کربلا کا اثر اتنا بڑھ نہ جائے کہ بڑی سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور نظر آنے لگی، جو ابھی نظر آ رہی، جو بہت ہی واضح طور پر نظر آنا۔ اور ساری جو دشمنیاں ہو رہی ہیں، جو نئے نئے گروہ بنائے جا رہے ہیں، جو باطل گروہ بنائے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، حتیٰ مسلمانوں سے لڑا کر شیعوں کے درمیان میں یہ حالت پیدا کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ در حقیقت وہ کربلائی تحریک اتنی مضبوط بن کر سامنے نہ آئے کہ خود ان کے لیے مشکل بن جائے۔ یہ اپنے آپ کو مشکل سے نجات دینے کی کوششیں ہیں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں جو کچھ حدیثیں پیش کی، 5-6 حدیثیں، کہ وقت کم تھا اور جلدی سے بات کو تمام کیا، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہم صلی علی محمد، امام کی زیارت کرنے کے جو اتنے اثرات بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ اس زیارت کے ذریعے سے کربلائی تحریک اور مومنٹ میں انسان شامل ہو جائے۔ یا وہ حدیث ہم شاید آپ کے سامنے نہیں پیش کر پائیں کہ وہ بھی بہت بڑا چیپٹر پورا ہے حدیثوں کا، اور متعدد حدیثیں ہیں جو حسین ابن علی فرزند رسول کے اوپر گریہ کرنے کے بارے میں ہے، کہ جو آج مجلس میں دوپہر میں بیان بھی کیا گیا کہ عزاداری کا اہم ترین رکن ہے وہ گریہ ہے۔ عزاداری کا جس پر سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی اور کربلا والوں کے اوپر گریہ کرنا، اور گریے کی شکل میں، جو گریے کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی گریہ اس لیے بہت زیادہ محترم ہے کہ جب انسان گریہ کرتا ہے یا گریہ کرا رہا ہوتا ہے، یا گریہ اگر نہ بھی آ رہا ہو تو گریہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ در حقیقت دل کی نرمی کی نشانی ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو نرم دل بہت سارے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گریہ اس لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، حتیٰ گریے کی شکل بنانا، کیونکہ در حقیقت گریے کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسان اپنے دل کو نرم کر کے حسینیت کے مشن میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حسینیت کی تحریک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی وہ عمل جو اس نے زبان سے بار بار آرزو کی ہے اور تقاضا کیا ہے کہ یا لیتنا کنا معکم،
اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو وہ ہونا کبھی بند نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ سلسلہ اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے کہ گریے کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل میں حسینیت کا پیغام اترتا چلا جاتا ہے۔ یعنی حالت مصائب میں بھی لازم ہے کہ حسینی پیغام جہاں بھی ہوں وہ پہنچائے جاتے رہیں، تاکہ یہ نرم دل آمادہ ہے تو آمادہ دل میں کچھ پہنچے، آمادہ دل تیار ہے، اور اس لیے پھر گریہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یا جو آپ کے سامنے ہم نے روایتیں پیش کی امام کی زیارت کی، شاید کل 6 یا 7 روایتیں جو پیش کی، جس میں 4-5 اہم نقطے تھے۔ ایک یہ کہ جو امام کی، ایک تو دن کے اعتبار سے یہ پیش کیا کہ جتنے بھی اہم ایام آتے ہیں، جتنے بھی اہم دن تاریخ میں ہمارے لیے سال بھر میں رکھے گئے ہیں، تقریباً ہر اہم دن میں ہر اہم عمل کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کی تاکید ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ روز عرفہ ہو، چاہے وہ نیمہ شعبان ہو، چاہے وہ اربعین ہو، چاہے وہ عاشورہ ہو، چاہے وہ حتیٰ عید کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، شب جمعہ ہو، جتنے بھی اہم دن آ سکتے ہیں ہماری زندگی میں سال بھر میں، ان سب میں جہاں بہت سارے الگ الگ اعمال الگ الگ دنوں کے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن ایک عمل جو مشترک کامن ہر جگہ رکھا گیا ہے وہ حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ اللہم صلی علی امام کی زیارت کرنا۔ اور کل جلدی میں نے کہہ کہ گزر گیا تھا، خالی میں آپ کو وہ متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو نتیجے بیان کیے گئے زیارت کے، کہ جس نے امام کی زیارت کی، من زار الحسین بیوم عاشورہ یا یوم عاشورہ کا من زار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے حسین ابن علی کی عاشورہ کے دن زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے عرش خدا پر۔ یہ ایک نتیجہ یہ تھے، ایک یہ جسے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے عرش خدا پہ۔ دوسرا نتیجہ یہ بتایا گیا تھا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جو پہلے کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، جو بعد کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام میں۔ یا اور جو نتیجہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ اب تک کے اس کے سارے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے، فاستعن فی العمل، لہذا اب نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے انسان، عمل کو نئے سرے سے۔ یا کہا گیا کہ شیعت الملائکہ فی مسیر ہی، ملائکہ جب وہ زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کی مشایعت کرتے ہیں، پیچھے پیچھے اس کے فرشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور جو چند جملے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور عرض کیا کہ یہ سب کچھ در حقیقت اس لیے تھا، اگر اور کوئی بات جو ہے، یا ایک عمل یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی امام کی زیارت کرے عارفاً بحق ہی، تو کتب اللہ لہ ثواب الف حجۃ مقبولہ والف عمرۃ مقبولہ، اللہ اس کے لیے 1000 مقبول یعنی قبول شدہ، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ایسے حج کا اور ایسے عمرے کا اجر اس کے لیے لکھتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ اتنی ساری چیزیں جو زیارت میں ہیں یہ در حقیقت اس لیے ہیں کیونکہ یہ زیارت کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان زیارت کرنے کے لیے جائے تو وہاں سے حسینیت اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اگر حسینیت کے ساتھ انسان زندگی گزارنے لگے تو پھر اب جنتیں کیا ہیں، اب گناہ کیا ہے، کسی چیز کا پھر کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ حسینیت خود انسان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے فلسفہ چھپا ہوا ہے، گریہ میں فلسفہ ہے، زیارت میں فلسفہ ہے، کیونکہ یہ سارے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی حسینی زندگی ہو، اور حسینیت کی آئیڈیالوجی میں شریک ہو کہ جس کی نہ کوئی مدت ہوتی ہے، نہ کوئی مکان ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، بلکہ حسینیت کی آئیڈیالوجی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بیچ میں دوسری جگہوں میں یہ بات عرض کی گئی ہے، بتاتا چلوں کہ حسینیت فقط تنہا رسم نہیں ہے، بلکہ ایسی رسم ہے جس میں آئیڈیالوجی کی روح ہے۔ دو چیزیں اگر تنہا رسم کے طور پر ہے تو رسم جو ہے اس کا
مکان ہوتا ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے، کسی خاص جگہ پر انجام دی جاتی ہے، کسی خاص وقت میں انجام دی جاتی ہے. لیکن اگر رسم کے اندر روح حسینیت شامل ہو جائے جو آئیڈیالوجی کی شکل میں ہے، تو آئیڈیالوجی کی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ کوئی سرحد ہوتی ہے، نہ کوئی ملک ہوتا ہے، نہ کوئی مکان ہوتا ہے، نہ کوئی زمان ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. رسمیں جگہ محدود ہے. پہلی جگہ پہ پہلے مثال دی تھی بعض لوگوں کے درمیان میں، مثلا کہیں کہ نماز کی رسم مسجد کے اندر محدود ہے، لیکن نماز اگر آئیڈیالوجی کے طور پہ پڑھی جائے تو یہ نماز باہر بھی شریک رہے گی. یہ نماز کالج میں، یونیورسٹی میں، بازار میں، ہر جگہ انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ آئیڈیالوجیکل جو نماز ہے وہ انسان کو ہر طرح کے فسق و فجور اور برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. وہ نماز جو فقط رسم کے طور پر ادا کی جائے وہ فقط مسجد کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ نماز جو دین کی آئیڈیالوجی کے طور پر ادا کی جائے وہ انسان کی پوری زندگی میں انسان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، سپر بن کر چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی کوئی برائی اس کی طرف آنا چاہتی ہے فوراً نماز آ کر سپر بن کر حفاظت کر لیتی ہے. وہ روزہ جو فقط رسم کے طور پر انجام دیا جاتا ہے وہ صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا ہوا کرتا ہے، وہ پہلی ماہ رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک کا ہوا کرتا ہے. لیکن وہ روزہ جو دین کی آئیڈیالوجی کا حصہ بن کے رکھا جاتا ہے وہ روزہ کم سے کم انسان کی 1 سال کی حفاظت کرتا ہے. کہ روزہ در حقیقت ایک پریکٹس ہے، ایک فوجی کے پریکٹس کے طریقے سے، کہ فوجی چند مہینے ٹریننگ لینے کے بعد زندگی بھر اپنے ملک کی اور اپنے ملک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے روزہ 1 مہینے کی ایسی ٹریننگ ہے کہ جو کم سے کم انسان کو 1 سال کی حفاظت کی ضمانت لے لے. لیکن یہ سب ایک کامل دین کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب نظر آتا ہے. لیکن اگر رسم کے طور پر دیکھا جائے تو روزے کا خاص دن ہے، خاص وقت ہے. اگر رسم کے طور پر دیکھا جائے تو نماز کا خاص موقع ہے، خاص جگہ ہے، مسجد ہے، 4 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر جو ہے رسم کے طور پر دیکھا جائے تو جیسے اور ہماری دوسری زندگی کی رسمیں ہوتی ہیں، ختنے کی رسم، شادی کی رسم، ان سب کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے اور ایک خاص مکان ہوتا ہے. یہ تو نہیں فلاں جگہ پر فلاں وقت میں آپ کو ہماری اس رسم میں شرکت کرنا ہے. رسموں کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ خاص جگہ میں اور خاص وقت میں ہے. اسی طرح سے اگر عزاداری فقط رسم ہے تو کسی کے لیے فقط عاشور کے دن کے لیے ہے، کسی کے لیے 10 دنوں کے لیے ہے، کسی کے لیے 40 دنوں کے لیے ہے، کسی کے لیے 2 مہینہ 8 دن کے لیے ہے. لیکن اگر عزاداری آئیڈیالوجی کے طور پر ہے تو آئیڈیالوجی پورے سال بھر کے لیے ہے اور حسینیت بھی پورے سال بھر کے لیے. یعنی اگر عزاداری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہمارے ساتھ آئی ہے تو یہ عزا خانے تک محدود نہیں ہے، حسینیت تک محدود نہیں ہے، عاشور تک محدود نہیں ہے، 10 دنوں تک محدود گئی ہے. نہ کسی زمان میں اسے محدود کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مکان میں محدود کیا جا سکتا ہے. تو جو فرمایا آپ نے یہ خوب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی خدمت پیش کیا کہ یہی عزاداری تھی جو دوپہر میں بھی عرض کیا کہ اصل عزاداری کے رکن کیا ہیں اور اصل اس کی شکل کیا ہے، اور 200 سالوں تک ہمارے ائمہ نے کتنی عظیم شکل میں عزاداری کا کس طرح اہتمام کیا اور کتنی عظیم عزاداری ہمارے سامنے لا کر پیش کی. اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عزاداری کے جو ائمہ انجام دیا کرتے تھے اس کے فروغ کے لیے زیادہ کوشش کریں. باقی جو عمل ہے وہ عرض کیا کہ وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، جو انسان جیسا سمجھتا ہے اپنے علماء سے، اپنے فقہاء سے. لیکن وہ جو ائمہ کرتے رہے ہیں اس کے لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر زیادہ کوشش کی جائے، زیادہ عمل انجام دیا جائے. عزیزوں، اور طے یہ تھا کہ آج جو ہے اپنے طور پہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ آج میرے خیال سے شاید آپ لوگوں نے 4 یا 5 مجلسیں کر لی ہیں ابھی تک، اور چھٹی کے دن کو بہت ہی مفید طریقے سے گزارنے کی کوشش کیا. یہ مجلس میں تھوڑا مختصر پڑھوں گا جو دن بھر جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا، لیکن دکھائی پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو رائے پیٹا سے بھی چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان لوگوں نے بھی وہاں پر مجلسیں کی ہوں، لہٰذا ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے مجلس کو تھوڑا مختصر کیا. اس لیے ہم ڈائریکٹ اس وعدے کی طرف آتے ہیں جو پہلے آپ کے سامنے کیا جاتا رہا ہے کہ وہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ بی بی نے آ کر یہ خطبہ جو دیا ہے
در حقیقت ایک ایسے چہرے کو برملا کرنے کے لیے جو چھپا ہوا تھا، جو تقدس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو بہت بڑے اسلامی تمام شہروں میں ایک بہت ہی بڑے شہر کے عنوان سے جانا جاتا تھا، یعنی کوفہ، یعنی آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر کے عنوان سے نہیں، لیکن تاثیر کے لحاظ سے، اثر کے لحاظ سے کوفہ اس لیے بہت زیادہ اہم تھا کہ کوفہ در حقیقت فوجی چھاونی کا مرکز تھا۔ کوفہ ہی اصلا کوفہ شہر بسایا ہی گیا تھا فوجی چھاونی کے لیے، کوفہ شہر نہیں تھا، آبادی نہیں تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 4.5-5 سال بعد 15ویں صدی ہجری میں خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ شہر اس لیے بسایا گیا کیونکہ مدینے سے لشکر بھیجنا، ادھر روم یعنی یورپ کی طرف جو جنگ چل رہی تھی سیریا میں روم کی لشکر سے، ادھر ایران کے لشکر سے جو جنگ چل رہی تھی عراق کے بارڈر پر، ان دونوں طرف جو ہے دو الگ الگ رخ میں مدینے سے لشکر بھیجنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جو فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ چونکہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں لازم ہے کہ لشکر جاتا رہے اور آتا رہے، تبدیل ہوتا رہے اور ان کو نئی طاقت ملتی رہے۔ تو مدینے کا فاصلہ ادھر سیریا سے اور ادھر عراق سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ دو مرکز تھے یہ جنگ کے، ادھر روم سے یعنی پورے یورپ سے جنگ ہو رہی تھی جو سیریا میں چل رہی تھی، اور ادھر دوسری جنگ ہو رہی تھی ایران سے جو ادھر عراق کے بارڈر پہ چل رہی تھی، اور دونوں مدینے سے بہت دور پہ تھا۔ لہٰذا خلیفہ دوم کے زمانے میں ان دونوں جنگوں کی اسٹریٹجک کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کوفہ شہر جو دریائے فرات کے کنارے ہے اور دریا بھی وہاں پر ہے، پہلے کوئی وہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پر یہ شہر بسایا گیا کہ جہاں جو ہے پانی کی بھی سہولت ہو اور دونوں جگہ سے فاصلہ جو ہے تھوڑا نزدیک ہو تاکہ لشکر کو آسانی سے وہاں پر پہنچایا جا سکے۔ تو حقیقت میں پہلے کوفہ شہر اس لیے زیادہ اہم تھا کہ یہاں پر سب فوجی لوگ آ کر رہا کرتے تھے، یعنی کربلا کے واقعے کے تقریباً کل 45 سال پہلے ہی کوفہ شہر کی شروعات ہوئی۔ شہروں کی تاریخ ہوتی ہے نا، مثلا آپ کہیں کہ چنئی شہر کی تاریخ کیا، تو آپ کہیں گے مثلا 400 سال پہلے یہ شہر بسایا گیا، کچھ شہر 1000 سال پہلے، کچھ شہر 2000 سال پہلے، کچھ شہر مثلا 7-8 ہزار سال پہلے سے ان کی تاریخ ملتی ہے۔ کوفہ شہر کی کل تاریخ یہ ہے کہ جب سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تو سن 61 ہجری سے 45 سال پہلے یہ شہر بسایا گیا، اس کے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن 45 سالوں میں ہی یہ شہر بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اس لیے اہم ہو گیا تھا کیونکہ کوفہ میں عالم اسلام کے کریم لوگ رہا کرتے تھے۔ کریم لوگ کس اعتبار سے؟ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں فوج کو کوئی اتنا کریم نہیں جانا جاتا، لیکن اس زمانے میں فوج جو ہے وہ سب سے کریم لوگ ہوا کرتے تھے جو وہاں پر رہا کرتے تھے کوفے میں۔ اس لیے کوفہ بہت ہی اہم شہر ہو چکا تھا 45 سال کے اندر ہی، اور میدان کربلا میں جتنا بھی لشکر نظر آ رہا ہے، ادھر کا لشکر یا ادھر کا لشکر، دونوں طرف کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں پورا لشکر وہ کوفے ہی سے آیا ہے۔ کوفہ اور کوفے کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور عمر سعد کے لشکر میں کہیں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا ہے، پورا لشکر جو ہے وہ کوفہ اور کوفے کے آس پاس کے لوگوں کا ہے۔ ادھر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لشکر میں بھی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کوفے امام کے لشکر میں بھی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کوفے والوں کی ہے۔ امام کے لشکر میں بھی سب سے زیادہ جو شہداء ہیں ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ کوفے والوں کی ہے۔ پہلے بتایا جا چکا مدینے سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے خاندان کے، مکے سے کوئی بھی نہیں ہے، بصرہ سے 5 یا 6 لوگوں کا نام ہے کہ جو بصرہ سے آ سکے، کہ البتہ بصرہ بھی امام نے خط لکھا تھا، اور بصرہ میں سب سے پہلا امام کا قاصد جو جناب مسلم سے پہلے اور قیس ابن مصہر سے پہلے جو شہید کیا گیا وہ بصرہ میں شہید کیا گیا۔ امام کا قاصد جو امام نے وہاں بھی خط بھیجا تھا، اور وہاں سے لوگ نہیں آ پائے، اور حالات کچھ ایسے بنائے گئے کہ وہاں سے بھی لوگ نہ آنے پائے، لیکن کم لوگ بصرے سے آ گئے تھے، لیکن سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ کوفہ والوں کی تھی۔ لہذا یہ کوفہ عالم اسلام کا اہم ترین شہر سمجھا جاتا تھا، اس اعتبار سے کہ یہ فوجی چھاونی تھا، اور فوجی چھاونی ہی
جو تاثیر ڈالے گی اور تاریخ میں جو اثر ڈالے گی وہ کوئی اور ملک اثر نہیں ڈال پائے گا، کوئی اور شہر نہیں ڈال پائے گا۔ اسی لیے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ لڑنی پڑی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امیر المومنین کی جو جنگیں ہوئیں 3 جنگیں، پہلی ہی جنگ جو بصرہ میں جو جنگ لڑی گئی، جو جنگ جمل تھی، بصرہ سے نزدیک یہ جنگ لڑی گئی، اگرچہ بصرہ سے نزدیک یہ جنگ لڑی گئی تھی لیکن اس جنگ میں سب سے بڑا لشکر امیر المومنین کا وہ کوفے سے آیا تھا۔ 12,000 کی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ امام نے اس وقت دارالحکومت مدینہ تھا، یعنی سینٹر جو اس وقت مدینہ تھا، امام نے اپنے فرزند، بڑے فرزند یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی اللہ مدینے سے کوفہ روانہ کیا، اور وہاں پر جا کر امام نے ایک بہت ہی زبردست خطبہ دیا، وہ خطبہ ابھی تک موجود ہے، اور اس خطبہ کے دینے کے بعد کوفے سے 12,000 کا لشکر تیار ہو کے آیا، اور بہت ہی دل کھول کر اور بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے آ کر جنگ جمل لڑی، اور جنگ جمل میں کامیاب ہوئے، اور بہت ہی بڑی کامیابی اور بہت ہی عظمت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ اور اس وقت امام علی علیہ السلام نے کوفے والوں کو خط لکھا، وہ خط ابھی بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو خطوط کا چیپٹر اس میں دوسرا تیسرا ہی خط شاید ہے۔ امام نے خط لکھا اور شکریہ ادا کیا خاص کر کوفے والوں کا، اور کہا کہ اللہ تمہیں اہل بیت کی طرف سے اجر دے کہ تم نے اطاعت کی اور بات کو سنا اور اپنے امام کی نافرمانی نہیں کی۔ کوفے والوں کو امام نے وہاں پر شکریہ ادا کیا۔ وہ اس زمانے کا کوفہ تھا، یعنی وہ سن 35 ہجری اور 36 ہجری کا کوفہ تھا، اور اب یہ کوفہ جو ہے وہ سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا کوفہ ہے۔ جنگ صفین میں بھی سب سے بڑا جو لشکر تیار ہو کے گیا تھا امیر المومنین کے ساتھ، وہ بھی کوفے ہی کا لشکر تھا۔ جنگ نہروان میں بھی سب سے بڑا لشکر وہ کوفے ہی کا لشکر تھا۔ البتہ کوفے کے لوگ جو یہاں پر آ کر امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے تھے، اس میں اکثر جو تعداد ہوتی تھی وہ امام کو امام سمجھ کے امام کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ یہ بحث ہم نے شاید 2 سال پہلے رائے بیٹا میں کی ہے، تھوڑا مختصر، یا پچھلے سال، کہ وہ امام کو امام سمجھ کے آ کر امام کی حمایت نہیں کر رہے تھے اکثر، بلکہ وہ اس لیے آتے تھے کیونکہ وقت کے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا خلیفہ کی مدد کرنا یہ فوج کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر بھی شاید حل ہو جائے آپ کے لیے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے خلیفہ کی بات پر لبیک کہی جائے، لیکن وہ کہاں تک آتے تھے؟ وہ وہاں تک آتے تھے کہ جہاں تک ان کو اپنا خود سمجھ میں، خود اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے تھے، ہم فوجی لوگ ہیں، ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لہذا جنگ صفین میں دیکھا کہ جب قرآن لوگ کے نیزے پہ بلند کیا گیا تو اگر وہ امام کو امام سمجھ کے آتے تو امام کہتے اور فوراً امام کی اطاعت کرتے، لیکن امام کو امام سمجھ کے نہیں آئے تھے بلکہ امام کو خلیفہ سمجھ کے آئے تھے۔ لہذا انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہاں تک خلیفہ کی اطاعت لازم تھی، لیکن اب قرآن لوگ کے نیزے پہ آ گئے تو اب قرآن کی بات مانی جائے گی اور خلیفہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہذا وہ جو امام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے خلیفہ سمجھ کے، وہی امام کے مقابلے میں تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو اگر امام کو امام سمجھ کے آئے ہوتے تو کبھی امام کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی جاتی، اور کوفے کی یہ حالت بعد تک باقی رہی۔ یہ جو کبھی آپ سنتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے آشنا تھے یا اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے بہت سارے لوگ، وہ اس وجہ سے کہ اہل بیت اچھے لوگ تھے جتنا وہ جانتے تھے، لیکن اہل بیت سے امام سمجھ کے نہیں یہ محبت کرتے تھے۔ جو اہل بیت کو امام سمجھ کے مانتے تھے وہ کوفے سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آ کر شریک ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، ابھی ہم زیادہ اس کو وضاحت نہیں کریں گے، لیکن کوفہ بہرحال ایک بہت ہی عظیم چہرہ سمجھا جاتا تھا، بڑے مقدس لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے سپاہی لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے مجاہد لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اور اگر عزیزو یہاں سے ہماری بات ہے، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ نہ ہوتا، صلوات پڑھیں حضرات، اگر بی بی کا خطبہ نہ ہوتا تو آج تک کوفے کے لوگوں کو اسی عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا، لیکن جناب زینب کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ بی بی نے آ کر ایسے خاموش طبقے کے چہرے سے نقاب ہٹا دی کہ تمہارا رول کتنا گندا اور کتنا گھناؤنا ہے۔ جن کو مقدس سمجھا جا رہا ہے، جن کو محترم سمجھا جا رہا ہے،
جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خاموشی اختیار کرنا اور حق کا ساتھ نہ دینا، ان کو کہا جاتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ کسی مسئلے میں پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو دعائیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو کوششیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خاموش لوگ ہیں۔ ان خاموش لوگوں کو ابھی تک بھی محترم سمجھا جاتا، لیکن جناب زینب نے آ کر ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دی اور بتایا کہ نہیں، یہ خاموش لوگ کتنا گندا رول ادا کر رہے ہیں کربلا کی جنگ۔ مثال بھی ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے اور کیا ان کا رول رہا ہے۔ یہ تھا جناب زینب کا ایک بہت بڑا کارنامہ، کوفیت کو پہچانوانا، اہل کوفہ کو پہچانوانا۔ اور آج بھی اگر ایسے خاموش لوگوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو اس لیے مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ جناب زینب کے خطبے سے ہمیں آشنا نہیں کیا گیا، جناب زینب کا کلام ہم نے نہیں سنا ہے۔ نہ کہا جاتا کہ ایسے لوگ کہ جو کسی مسئلے میں نہیں بولتے، چاہے دین کا کچھ ہوتا رہے، چاہے اسلام کا کچھ ہوتا رہے، چاہے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا رہے، چاہے اسلامی اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے، جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو اور لوگوں کا کام ہے، ہم کیوں بولیں؟ یہ ہم کیوں بولنے والا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جو سکوت کا چہرہ ہے، جو خاموشی کا چہرہ ہے۔ اسی چہرے کو اگر جناب زینب نے برملا کیا۔ ان خاموش لوگوں میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ دو جلدی میں بیان کروں اور وہ خطبے کی طرف آ جاؤں۔ ان خاموش لوگوں میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ خاموش لوگوں کو خوف کی وجہ سے، ڈرانے کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو حتیٰ عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یعنی خاموش لوگ اگر ان کو حالات پیدا نہ ہو تو ممکن ایسے ہی خاموش زندگی ان کی ختم ہو جائے، مر جائیں اور وقت گزر جائے۔ لیکن اگر حالات پیدا ہوں اور زمانہ آئے اور وقت آئے تو یا دولت کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے ایسے خاموش لوگوں کو عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کہ کوفے میں جو سب سے بڑا لشکر عمر سعد کا آیا، یہ خاموش لوگ بن کر آئے تھے۔ یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ امام کے مقابلے میں جائیں، لیکن چونکہ خاموش تھے لہذا یا انہیں ڈرا کر یا انہیں لالچ دے کر امام کے مقابلے میں بھیج دیا گیا اور انہیں جانا پڑا۔ روک نہیں پائے اپنے آپ کو وہ روک نہ سکے۔ نہ روکنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ قیام نہیں کر رہے، حسین ابن علی کے ساتھ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے، خاموش رہ گئے۔ جناب مسلم کی شہادت ہوتی رہی، خاموش رہے۔ ہانی ابن عروہ کی شہادت ہوتی رہی، وہ خاموش رہے۔ کوفے کا پورا ماحول بالکل تبدیل کیا جاتا رہا لیکن وہ خاموش رہے۔ اس خاموشی میں یہ صلاحیت تھی کہ جب جناب مسلم کی شہادت پہ وہ خاموش رہے تو بعد میں 1 مہینہ گزرنے کے بعد ان کو عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ خطرہ ہر دور میں ہے کہ خاموش لوگوں کو صرف لالچ کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے باطل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر وہ امیر المومنین کا قول بہت زیادہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی مجاہدانہ زندگی نہ ہو، اگر جہاد کے ساتھ وہ زندگی نہ جی رہا ہو اور اگر راہ خدا میں وہ کوششیں نہ کر رہا ہو تو یہ انسان بہت جلدی ممکن ہے کسی باطل گروہ کا حصہ بن کر دین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، کہ جو بھی بہت سارے آثار ہمیں بعض شہروں میں آپ کو دکھائی بھی پڑتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے حق کے لیے کوششیں نہیں کی تھی اب انہیں یا تو لالچ کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے، یہ ظالم کے بڑے حربے ہیں، یعنی دشمن کے یہ بہت بڑے حربے ہیں، یا خوف یا لالچ یا فریب، 3 چیزیں۔ یہ ایک جگہ پہ عرض کیا کہ یہ شیطانی ٹرائنگل ہے۔ شیطانی ٹرائنگل میں 3 چیزیں اہم ہیں: خوف، لالچ اور فریب، دھوکہ۔ کچھ لوگوں کو لالچ کے ذریعے سے خرید لیا جاتا ہے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور نہیں ہوتے، لالچ سے، پیسے سے، سکے سے، عہدے سے نہیں بکتے تو ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسے برملا کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، طرح طرح کا خوف۔
وہ لوگ جو خوف سے بھی نہیں بکتے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے. یہ شیطانی ٹرینگل ہے جو بہت قدیمی ٹرینگل ہے. مثال دی تھی بعض جگہوں پہ، جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ ٹرینگل تھا. فرعون جو ہے وہ خوف کی علامت تھا، قارون جو ہے وہ لالچ کی علامت تھا پیسے کے ذریعے سے، اور سامری جو ہے وہ فریب کی علامت تھا. تو فرعون ہر زمانے میں ہے جو آ کر لوگوں کو خوف کی وجہ سے مجبور کرے باطل کرنے کے لیے. قارون ہر زمانے میں ہے جو پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو خرید کے تبدیل کرنا چاہے، اور وہ خریدنے کا سلسلہ بہت اوپر تک جاتا ہے، صرف نیچے نیچے نہیں جاتا، بہت اوپر تک جا سکتا ہے. اور سامری بھی ہر زمانے میں ہے جو لوگوں کو فریب دے کر حق سے باطل کی طرف لے کے آتا ہے. سامری جو ہے، قرآن نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا تاکہ بعد میں لوگ پہچانتے ہیں جب انہیں فریب دیا جاتا رہے. اور سامری کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سامری فریب دینے کے لیے آتا ہے تو ہمیشہ مقدس چیزوں کا سہارا لیتا ہے، مقدس ناموں کا سہارا لیتا ہے. جیسے جب سامری نے بچڑا بنایا اور کہا کہ آؤ سب کے سب بچڑے کی پرستش کرو، تو یہ کہہ کے بتایا کہ یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، یہی بچڑا. بچڑا سمجھ رہے ہیں نا؟ سونے کا جو بچڑا بنایا تھا، واقعہ تو سنا ہوا ہے نا. سونے کا بچڑا بنا کے جب وہ بولنے لگا، اس میں اثر رسول جو آثار ڈالے، قرآن میں جو لفظ اثر رسول، وہ غالباً تفسیر یہ بتائی جاتی ہے کہ فرشتے کے گھوڑے کے ٹاپ کی نیچے کی خاک جو اس کے اندر ڈالی اور وہ سونے کا بچڑا بولنے لگا. تو بچڑا بھی ہے، بول بھی رہا ہے، تو یہ فریب دینے کے لیے بہت ہی اچھا موقع مل گیا. اور کہا کہ یہ موسیٰ ابھی موجود نہیں تھے، جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، کہا آؤ یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے، یہی ہارون کا خدا ہے، اس کی پرستش کرو. اور سب فریب میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے. یہ حربہ خوب، یہ حربہ کس کے لیے استعمال کیا؟ یہ تینوں حربہ جو ہے وہ عمر سعد کے لشکر نے استعمال کیا. ابن زیاد نے خوف بھی مسلط کیا، لالچیں بھی لا کر رکھی، دھوکہ بھی دیا. دھوکہ اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ وقت کے چیف جسٹس اور سب سے بڑے قاضی سے یہ لکھوایا کہ حسین ابن علی بغاوت کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور جو بھی حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کرے اس کا قتل لازم ہے. باقاعدہ یہ چیف جسٹس کا کورٹ کا فیصلہ، یعنی عالم اسلام کی سب سے بڑی کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ حسین ابن علی کا قتل لازم ہے. تو پہلی صلاحیت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کی جو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، ان خاموش لوگوں میں پہلی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمر سعد کے لشکر میں جانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. اگر کوئی عمر سعد کا لشکر آئے، کوئی ضرور نہیں کہ عمر سعد کا لشکر وہی کربلا والا ہو، عمر سعد کا لشکر یعنی جو بھی حق کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونا شروع ہو جائے وہ بھی ایک چھوٹا سا عمر سعد کا لشکر ہے. اور اس چھوٹے سے عمر سعد کے لشکر میں ان لوگوں کی آنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جو خاموش رہنا چاہتے ہیں، جو کوشش نہیں کرنا چاہتے، جو جہاد دوسری صلاحیت اس خاموش لشکر کی وہ ہے کہ وہ دین کا تماشا دیکھتے دیکھتے حتیٰ یہاں تک ان کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ آ کر رسول اللہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی نواسیوں کی اسیری کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. بھی یہاں تک آپ کو لانا تھا. یہ کوفے کے لوگ کیوں آئے تھے 12 محرم کو؟ پورا بازار کوفہ کیوں بھرا ہوا تھا؟ اس لیے بھرا ہوا تھا کہ یہ کوفے کے لوگ ابن زیاد جیسے ظالم کے آنے پر خاموش رہے، قبول نہیں کرتے تھے. وہ 18,000 لوگوں نے، اور بعض روایتوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی. یعنی ابن زیاد انہیں قبول نہیں تھا، لیکن ابن زیاد اپنی طاقت اور تلوار اور فریب اور دھوکے کی وجہ سے جب آیا تو ان لوگوں نے سکوت اختیار کیا اور خاموش رہے. تو جب یہ خاموش رہے ابن زیاد کے مقابلے میں، تو ان کے اندر کچھ ہی دنوں میں یہ بھی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ جو 1 مہینہ پہلے خاموش تھے وہ 1 مہینہ بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کی اسیری کا تماشا بھی دیکھنے آ سکتے ہیں. کہ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاموش ہیں تو پھر جب دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کا ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی تماشا دیکھنے کی صلاحیت کب ہوتی ہے؟ جب خاموش لوگ تماشا دیکھتے ہیں. کوشش کرنے والے تو تماشا نہیں، کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں.
لیکن خاموش لوگوں کی یہ صلاحیت اور بہت ہی بنیادی صلاحیت ہے کہ حتیٰ ممکن ہے صرف 1 مہینے کے اندر، چونکہ 8 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے اور 12 محرم کو اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، صرف 1 مہینہ 4 دنوں کے اندر ان خاموش لوگوں میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ جو جناب مسلم کی شہادت پر خاموش تھے، اب وہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یہ بہت ہی فکر کرنے کا مسئلہ عزیزوں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور یہ صلاحیت ہمیشہ ہے، چونکہ عرض کیا گیا کہ کوفہ یا کوفیت ایک آئیڈیالوجی، وہ بھی ایک، جیسے حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے، جیسے یزیدیت ایک آئیڈیالوجی ہے، اسی طریقے سے کوفیت بھی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ حسینیت یعنی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی آئیڈیالوجی، یزیدیت یعنی ظلم کرنے کی آئیڈیالوجی، کوفیت یعنی دونوں کے درمیان میں خاموش رہنے کی آئیڈیالوجی۔ لہذا 1 مہینے 4 دن کے اندر یہ کوفے کے لوگ پورا بازار، 12 محرم کا کوفے کا پورا بازار بھرا ہوا تھا۔ کس لیے بھرا ہوا تھا؟ اس لیے بھرا ہوا تھا کہ علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیوں کو اسیر کر کے لایا گیا، چلیں دیکھیں۔ یعنی اتنے بڑے کوفے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کم سے کم اپنے نبی کی نواسیوں کو اسارت سے بچا سکیں اور روک سکیں۔ کیوں صلاحیت نہیں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے خاموش رہنے کی عادت پیدا کر لی تھی، اور جب خاموش رہنے کی عادت پیدا کر لی ہے تو حتیٰ اپنے نبی کی نواسی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اگر اپنے امام نہیں تو کم سے کم اپنے خلیفہ کی بیٹی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکوت تھا۔ اسی لیے جناب ام کلثوم کو جملہ جو پہلے پڑھا گیا، فریاد بلند کی، بی بی کے لیے مسئلہ بہت ہی سخت تھا، جانا سخت تھا، لیکن کوفے میں جانے سے بھی زیادہ سخت بی بی کے لیے یہ تھا کہ ہم کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو پورا کوفہ آ کر ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے، یہی خاموش لوگ، یہ زیادہ سخت تھا۔ یہ اتنا سخت تھا کہ وہاں پر جناب ام کلثوم نے اونٹ کی بلندی سے یہ فریاد بلند کی، یہ غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگوں شرم کرو، کم سے کم اپنی آنکھیں تو بند کر لو، تم تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، تم اپنی آنکھیں تو بند کر لو۔ اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، کیا تمہیں حیا نہیں آتی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ جناب ام کلثوم کو اتنی بڑی فریاد کیوں بلند کرنی پڑی؟ اس لیے کہ خاموش لوگ اب تماشائی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دیا، میں مختصر طور پر جلدی، تاکہ صرف ترجمے کی حد تک وقت زیادہ نہیں ہے۔ بی بی نے جب یہ حالت دیکھی کوفے کی، بہت توجہ کریں اس مجلس پر، اس مطلب پر بہت زیادہ توجہ کریں، یہ 2 مطلب آپ کے ذہن میں یاد رہے، خاموش لوگوں میں جو صلاحیتیں ہیں۔ اس کے بعد جب بی بی نے ان کی یہ صلاحیت دیکھ لی اور یہ عمل بھی دیکھ لیا کہ یہی لوگ آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے اور شور کر رہے ہیں اور غل کر رہے ہیں، تو وہاں پر البتہ جب وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ حالت اہل حرم کی دیکھی تو یہ دیکھا نہیں گیا ان سے، کیونکہ یہ شام کے لوگ نہیں تھے، یہ کوفے کے لوگ تھے۔ تو وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ ایک اشارہ کیا، وَأَوْمَعَتْ زَيْنَبُ إِلَى النَّاسِ أَنْ أَسْكِتُوا، بی بی نے یہ اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ شور تھا، غل تھا، چیخنا تھا، چلانا تھا، بعض لوگ رو رہے تھے، پورا بازار بھرا ہوا تھا، اہل حرم کو لایا گیا تھا، لیکن اتنے بڑے گروہ میں جرات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آ کر چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں کہے کہ نہیں یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اس طرح سے بے پردہ نہیں لے جایا جا سکتا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کچھ نہیں ہوا، صرف خاموش رہے۔ تو وہاں جناب زینب نے آواز دی، ان اومیت الی الناس ان اسکتو، ساکت ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اب یہ راوی کا جملہ ہے کہ فسکتو، سب کے سب خاموش ہو گئے، فرتدت الانفس،
فرتدت الانفاس، یہاں تک کہ سانسیں لوگوں کی ٹھہر گئیں، وسکنت الاجراس، یہاں تک کہ گھوڑوں کی گردنوں میں جو پڑی ہوئی گھنٹیاں تھیں اور جو وہ آواز آ رہی تھی وہ بھی ٹھہر گئی، وہ بھی ٹھہر گئی۔ یہ ہم نے کہیں جملہ عرض کیا تھا کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولایت تکوینی کا اثر تھا۔ بی بی کو یہ ولایت حاصل تھی جس کے نتیجے میں بی بی کی زبان کا یہ اثر تھا کہ گھوڑے کی گردنوں کی ہلتی ہوئی گھنٹیاں بھی ٹھہر گئیں، اور یہ اثر لازم ہے عزیزو۔ ایک بی بی جو شام غریباں کے جلے ہوئے خیمے میں کھڑی ہو کر نماز شب پڑھے گی تو خدا اس کو یہ اختیار دے گا کہ اگر وہ کہے ساکت ہو جاؤ تو سب ٹھہر جائے گا، ہر جگہ سکوت طاری ہو جائے گا۔ یہ اختیار ہے، یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو جس قدر بندگی کرتا چلا جائے گا اتنی اختیار ملتا چلا جائے گا۔ تو جس بی بی نے شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں نماز شب پڑھی ہو، اس بی بی کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملتا ہے۔ لہذا بی بی نے کہا کہ اس کے تو ٹھہر جاؤ، تو سب کے سب ساکت ہو گئے، سانسیں رک گئی، گھوڑے کی گردنیں بھی ٹھہر گئیں، گھنٹیوں کی آواز بھی رک گئی۔ اور اس کے بعد بی بی نے شروع کیا، اب یہ جناب زینب کا کلام یہاں سے شروع ہوا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم بھی بہت ساری الحمد کہتے ہیں، لیکن مسجدوں میں آ کر الحمدللہ کہنا اور ہے، اور کوفے کے بازار میں اسیری کی حالت میں اتنی بڑی مصیبت سے گزر کر بھائی کے سر کے سامنے آ کر کہنا الحمدللہ، یہ اور ہے عزیزو۔ اس الحمدللہ کے فرق کو بھی سمجھا جائے، یعنی بی بی اتنی ساری مصیبتیں دیکھ کر آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ والصلاة علی جد محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اور صلوات و سلام ہے میرے جد، اے کوفے کے لوگوں پہچانو، میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ان کی بہترین اہل بیت پر صلوات و سلام ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے یہ فرمایا، اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل، اے کوفے کے لوگوں، اے دھوکے بازو، اے مکارو، اے فریب کارو۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا اگر جناب زینب نے آ کر یہ چہرہ نہ پہچانوایا ہوتا تو آج تک بھی ہم نہ پہچان پاتے کہ خاموش لوگ کتنے فریب کار ہو سکتے ہیں۔ کہ اے فریب کارو، اے دھوکے بازو، اے مکارو، اتبکون، کیا تم ہماری حالت کو دیکھ کے رو رہے ہو؟ چونکہ اہل حرم کو اس طرح سے کوفے میں داخل کیا گیا تھا کہ حتیٰ وہ لوگ جو تماشائی بن کر آئے تھے وہ بھی رونے لگے، لیکن رو رہے تھے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ رو رہے تھے لیکن آ کر حسین ابن علی کے ساتھ اور بیویوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک قدم بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ فرق ہوا، اسی لیے میں نے کہا آپ کے سامنے رونا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رونا یہ تھا، ایک کوفے والوں کا رونا تھا، رو رہے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے، اتنا بڑا شہر ہوتے ہوئے، فوجیوں کی چھاونی ہوتے ہوئے، فوجیوں کی بستی ہوتے ہوئے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت کو دیکھ کر رو تو رہے ہیں، لیکن جناب زینب کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے، نہیں کوئی آگے بڑھا، روتے رہے۔ تو وہاں پر جناب زینب کے لیے لازم تھا کہ انہیں پہچنوائیں کہ یہ خاموش رونے والے لوگ کیا ہیں۔ فرمایا تبکون، کیا تم رو رہے ہو؟ فلا رقت الدمع ولا حدت الرنہ، کبھی بھی یہ آنسو نہ ٹھہریں، کبھی بھی یہ آوازیں تمہاری نہ رکیں، یہ رونے کی آواز کا سلسلہ بھی جاری رہے، یہ آنسوؤں کا سلسلہ بھی تمہارا جاری رہے۔ یہ بھی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں دوسری جگہ پر کہ عزیزو ہر رونا ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر حسینیت کے ساتھ آ کر رویا جائے تو رونے کی شکل بنا لینا ہی کافی ہے، اور حسینیت کے بغیر اگر آ کر رویا جائے تو ممکن ہے وہ کوفے والوں کا رونا ہو جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟
اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ یہ ہے کہ وہ، یہ سب کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے حسینیت. اگر حسینیت کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو رونے کی شکل بنانا بھی محترم ہے. اگر حسینیت کے ساتھ نہیں چلا جا رہا ہے تو چاہے وہ جو بھی ہو، جس فرقے سے ہو، جس مذہب سے ہو، جناب زینب اس کو کہیں گے کہ یہ رونا تمہارا جاری رہے، یہ فریادیں تمہاری کبھی نہ رکنے پائیں. انما مثلکم. اب یہ بی بی کا کلام ہے، یہ گفتگو بی بی کی ہے. اور تعجب یہی ہے عزیزوں کہ ایسی حالت میں، یعنی بازار میں کھڑی ہوئی ہیں، ایک بی بی ہیں جس کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، جو اتنا لمبا سفر، ایک دن میں 90 کلومیٹر کا سفر طے کرایا گیا ہے جن سے، ایک دن کے اندر 11 محرم سے 12 محرم کے درمیان میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آ رہی ہیں، جنہوں نے اس کے پہلے پورا عاشور کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جو بھائی کی لاش سے گزرتے ہوئے آئی ہیں، جو 18 سے زیادہ بنی ہاشم کی لاشوں کا منظر دیکھ کر آئی ہیں، جو بی بی اسیری میں آئی ہے، جو بی بی فوجیوں کے درمیان میں ہے، جو بی بی تماشائیوں کے درمیان میں. اس بی بی کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہونا یہ علی کی بیٹی کا کام ہے. یہ کلمات یہ ہیں. ایسے حالات میں مرد کی زبان کھلنا بھی مشکل ہے. توجہ کریں، دوپہر کی مجلس میں جناب زینب کو دربار کی بات، یعنی ایسے جب حالات پیدا کر دیے جائیں، عرض کیا کہ اگر کوئی مجلس میں تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں، لوگ مخالف ہو جائیں تو زبانیں لقنت کرنے لگتی ہیں، بولنے کی صلاحیت انسان کی کم ہو جاتی ہے، ذہن کا حافظہ کام ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. مجلس پڑھنے والے اگر تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں مجلس بھول جاتے ہیں، زبان رک جاتی ہے. لیکن جناب زینب کتنا اطمینان ہے بی بی کو اپنے حق پر اور حق کے دفاع کرنے پر، اور کتنا اطمینان ہے بی بی کو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر، کہ بی بی نے اتنے عظیم جملے ایسی حالت میں بیان کیے. کیا کہتی ہیں بی بی؟ انما، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سے استفادہ کیا ہے. انما مثلکم، یعنی پوری آیت نہیں پڑھی ہے، آیت سے سارے کلمات بی بی نے لیے ہیں اور اپنے انداز میں بی بی نے کلام کیا. انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. تمہاری مثال اس بوڑھی عورت جیسی ہے. جناب زینب کس کو کہہ رہی ہیں؟ کوفے کی فوجی چھاونی کے فوجی لوگوں کہہ رہی ہیں، اے کوفے کے لوگوں، تمہاری مثال اس بوڑھی عورت جیسی ہے جو اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر رسی بنائے اور بنانے کے بعد پھر اسے کھول کر بکھیر دے. سوت کاٹنا سمجھ رہے ہیں نا؟ سوت پہلے زمانے میں کاٹا جاتا تھا. تمہاری، یہ قرآن کی آیت میں بتائے گئے کچھ لوگوں کے لیے، تمہاری مثال اس بوڑھی عورت جیسی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرے اور سب کچھ کرنے کے بعد خود ہی بکھیر دے. اے کوفے کے لوگوں، تم نے کتنی جنگیں لڑی، تم نے روم کو جیتا، تم نے ایران کو جیتا، تم نے عالم اسلام میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، تم نے جنگ جمل میں جا کر کامیابی حاصل کی، تم نے جنگ صفین میں کتنے کارنامے انجام دیے، تم نے جنگ نہروان میں کارنامے انجام دیے، تم نے کتنا ایمان کے لیے کوششیں کی. لیکن یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد آج تم رسی کے ساری بٹوں کو کھولے ڈال رہے ہو، کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد آج حسین ابن علی کی مدد کرنے تم نہیں آئے. لہذا تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کی ہے. اللہ اکبر. شاید میری زبان میں اتنی اثر نہیں ہے کہ جناب زینب کے کلام کے پورا حق ادا کر سکیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر کوئی عالم ملے جو آ کر بتائے. میں خالی جلدی اور وقت بھی نہیں رہ گیا ہے کہ بی بی نے قرآن کی آیت سے اگر پوری حقیقت سامنے کھول کے رکھ دی کہ کوفے کے لوگوں، 45 سال میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تم نے وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا، سب لٹا دیا، سب تم نے برباد کر دیا اپنی اس خاموشی کے نتیجے میں. اب تک جتنی کوششیں تمہاری تھی سب اس خاموشی کے نتیجے میں برباد ہو گئیں. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. تم خالی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر دھوکے دیتے ہو، فریب دیتے ہو. قسم کھانا تمہارا فریب دینے کا ذریعہ ہے. الا وهل فیکم الا السلف سلف واللطف والصدر والشنف. کیا تم میں کوئی نہیں ہے مگر جتنے بھی ہیں یا تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، خود پسند لوگ ہیں، کینہ رکھنے والے لوگ ہیں دلوں مر، منافق لوگ ہیں، نفاق کے لوگ ہیں. یہ سارے چہرے ہیں جو بی بی ایک ایک کر کے کھول رہی ہیں. یہ ہر جملے پر ایک تقریر کی ضرورت عزیزو، تاکہ کوفت کی سوئی پہچانا جائے.
ہر بیوی کا ایک ایک لفظ پر ایک تقریر چاہیے ہے تاکہ کوفے کا وہ حقیقی چہرہ کہ کیسے کیسے امیر المومنین کے کلام میں بھی بہت کچھ کوفے کے بارے میں آیا ہے، وہ سارا کھلے کہ تم یہ لوگ ہو، تم منافق لوگ ہو، تم نفاق کے لوگ ہو، تم کینہ رکھنے والے لوگ ہو، تم خود پسند لوگ ہو، تم بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہو، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو خاموش نظر آتے ہو۔ امیر المومنین نے اسی کوفے والوں کو مخاطب کر کے 23 سال پہلے کہا تھا کہ اے کوفے کے لوگوں، تمہاری حالت ایسی ہے کہ یا اشباہ الرجال ولا رجالا، تمہاری شکلیں تو مردوں جیسی ہیں لیکن تم مرد نہیں ہو۔ اشباہ الرجال یعنی مردوں کی شبیہ، اے مردوں کی شبیہ جیسے لوگ، ولا رجالا، لیکن تم مرد نہیں ہو۔ جناب زینب نے اگر اسی لہجے میں پھر خطبہ دیا کہ 23 سال پہلے امیر المومنین نے کہا تھا، آج جناب زینب کریں گے تم کیا ہو، تم لوگ، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وہ ملک العما، تمہاری مثال اس کنیز جیسی ہے، تمہاری مثال اس کنیز جیسی ہے جو کوشش نہیں کرتی، فقط چاپلوسی کرتی ہے۔ جو کنیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنیز وہ ہوتی ہے جو گھر میں کام کرتی ہے، اگر وہ بہت اچھا گھر میں کام کر رہی ہو تو اسے چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی مالک خوش ہوں گے کہ یہ کنیز بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن وہ کنیز جو کچھ کام نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے سارا کام کرتی ہے، چاپلوسی کر کر کے۔ اے کوفے کے لوگ، تم اس کنیز جیسے ہو جو صرف کا کام فقط چاپلوسی کرنا، چاپلوسی سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد فرمایا وغمز العادا، تمہارے ادائیں دشمنوں جیسی ہیں، تم آتے ہو ساتھ دینے کے لیے لیکن تمہاری ساری ادائیں جو ہیں وہ دشمنوں جیسی ہیں۔ او کمرعى علی دمنہ، یہ تمہاری مثال، اللہ اکبر، کس عالم میں بی بی نے یہ جملے کہے، تعجب اس بات پہ۔ اور تمہاری مثال اس ہرے درختوں جیسی ہے جو گندگی پر اگا ہوا ہو، کہ ظاہر میں بہت ہی گرینری نظر آتی ہے، ظاہر میں ہریالی ہے لیکن غلاظت پہ اگا ہوا پودا ہے، گندگی پر، کوڑے پر جو پودے اگتے ہیں وہ اس کی کوئی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، ایک ہلکے سے ہوا کا جھونکا اسے گرا سکتا ہے، چونکہ کوڑے کے اوپر ہوتا ہے لہذا ہریالی بہت زیادہ دکھ رہی ہوتی ہے لیکن بنیاد اس کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اے کوفے کے لوگوں، تم بڑے بڑے لشکر دکھ رہے ہو، بڑا شہر دکھ رہے ہو، لیکن تمہاری بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ تم آ کر اپنے نبی کے نواسی کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے۔ یہ سب حقیقتیں بی بی نے۔ او کفدۃ علی ملحودہ، یا تمہاری مثال اس چاندی جیسی ہے جو تابوت پر جڑی گئی چاندی ہو۔ چاندی کا حسن یہ ہے کہ وہ گلے کا ہار بن کر آئے، نہ کہ تابوت کی زینت بنے، لیکن تم اس چاندی جیسے ہو جو تابوت کی چاندی ہو، نہ کہ گلے کی چاندی۔ یہ جملے بی بی نے ادا کیے اور اس کے بعد فرماتی اللہ ساء ما قدمت لکم انفسکم ان سخط اللہ علیکم، جان لو کہ تم نے کتنا برا سودا کیا ہے اور کتنا برا سامان اپنے لیے کیا ہے، اپنے بات کے لیے کتنا برا سامان تم نے بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے خاموش لوگوں، اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، اور اللہ کے عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بھی تقریباً سب جملے جو ہیں قرآن کی آیتوں سے، یعنی الگ الگ لفظ ہیں جو قرآن کے جملے اور قرآن کے الفاظ بھی نے استفادہ کیے ہیں۔ اور پھر بھی فرماتی ہیں اَتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُّونَ، کیا تم رو رہے ہو، کیا تمہاری حالت کو دیکھ کے رو رہے ہو؟ ای واللہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، ہاں خدا کی قسم تم زیادہ روتے رہو اور تمہیں ہنسنا کم نصیب ہو، تم زیادہ روتے رہو۔ جناب زینب بد دعائیں دے رہی ہیں، وہ گھرانہ جو بہت کم لوگوں کو اور بڑی مشکل سے کسی کو بد دعا دیتا ہے، لیکن کوفے کے لوگوں نے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی کہ جناب زینب وہاں بد دعا دے رہی ہیں۔ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، تم کثرت سے روتے رہو اور تمہیں کم ہنسنا نصیب ہو۔ لقد ضربتم بعارها وشنارها ولن ترهضوها بغسل بعد عبدا، تم نے ایسی ذلت اور ایسی رسوائی خریدی ہے اور ایسی ذلت کا دھبا اپنے دامن پر ڈالا ہے کہ اس کو کسی بھی پانی سے دھلا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی بھی صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیسے صاف کیا؟ وَأَنَّا تَرْحَزُونَ قتلا سبیل سلیل خاتم النبوہ، برا کس پانی سے تم فرزند رسول کے خون کے دھبے کو دھل کر صاف کر سکتے ہو؟ انا ترحزون، کس چیز سے دھل سکتے ہو؟ کس پانی میں یہ صلاحیت ہے
کہ جو حسین ابن علی کے خون کے دھبے کو تمہارے روح سے دھل سکے، نہیں دھل سکتے۔ معدن الرسالہ، جو رسالت کا خزانہ تھا، سید شباب اہل الجنہ، جو اہل جنت کے جوانوں کا سردار تھا، ملاذ خیرکم، جو تمہارے اچھے لوگوں کی پناہ گاہ تھا، مفزع نازلتکم، جو تمہاری مصیبتیں تم پر آتی تھی تو مصیبتوں میں تمہیں نجات دینے والا تھا، منار حجتکم، جو تمہاری حجت کا ایک روشن چراغ تھا، مدرت سنتکم، جو قحط میں تمہارا مددگار تھا۔ ایسے انسان کے خون کا دھبا تم کس پانی سے دھلنا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں دھل سکے گی؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں پاک کر سکے گی؟ الا ساء ما تزرون، واہ ہو تم پر، افسوس ہو تم پر کہ تم نے بہت برا سودا کیا، تم نے بڑی گندی زراعت کی، تم نے بڑے برے بیج بوئے۔ وَبُعْدًا لَكُمْ وَسُحْقًا، وعذاب ہو تم پر، لعنت ہو تم پر۔ فَلَقَدْ خَابَ السَّعْيَا، ساری کوششیں برباد ہو گئیں۔ وَتَبَّتِ الْأَيْدِي، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ سب کلمات ہیں قرآن کے عزیزو۔ بی بی خطبہ دے رہی ہیں، لیکن الفاظ جتنے استفادہ کر رہی ہیں اس خطبے کے، اکثر الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور مسکینی تمہارے اوپر لکھی جا چکی ہے، طے کی جا چکی ہے۔ بس تمام ہو گئی بات عزیزو۔ پھر بی بی نے چند جملہ مصائب کا پڑھا، معاف کیجیے اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی، واقعا نہیں چاہتے تھے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ لمبی ہو، جو کہ آپ کئی مجلس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے چند جملہ کہا، اور بی بی فرماتی ہیں وَيْلُكُمْ یا اہل الکوفہ، واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگ، واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگ۔ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کس جگر کے ٹکڑے کو پارا پارا کر دیا ہے؟ بی بی نے کوفے کی حقیقت بیان کر دی، ان کا چہرہ پہچنوا دیا، اور قیامت تک کے لیے زینب بنت علی نے اپنی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا حصہ ادا کر دیا، کیونکہ اگر بی بی یہ ذمہ داری ادا نہ کرتی تو آج بھی کوفے کے لوگوں کو، اور آج بھی کوفی لوگوں کو، اور آج بھی خاموش لوگوں کو اسی طرح مقدس سمجھا جا رہا ہوتا۔ بی بی نے آ کر ساری ان کی حقیقت بتا دی، اور بتانے کے بعد بھائی کا سر ہے، اسیر ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، حسین ابن علی کی بیٹیاں ہیں، سید سجاد ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، یہ سارا منظر ہے۔ اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا ہے، محملیں نہیں ہیں، کجاوے نہیں ہیں، یہ سب کچھ بی بی دیکھ رہی ہیں، اور دیکھنے کے بعد کربلا بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لہذا فرماتی وَيْلُكُمْ یا اہل الکوفہ، واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگو، اتدرون، کیا تم یہ جانتے ہو کہ ای کبد لرسول اللہ فریتم، تم نے رسول اللہ کے کس جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے؟ وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ، اور تم نے رسول اللہ کے کس خون کو بہا دیا ہے؟ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بھائی کے خون کو بہایا ہے، بلکہ بی بی فرماتی ہے تم نے رسول اللہ کے خون کو بہایا ہے، اور رسول اللہ کا وہ خون کہ جس کے گزر جانے کے بعد اب زمین خدا پر پنجتن پاک کی کوئی فرد باقی نہ رہے، اب کوئی نہیں ہے، اب پنجتن پاک کا کوئی فرض زمین خدا پر باقی نہ رہا۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے کہا تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کرتے کرتے جب مسلسل حسین ابن علی پر تیروں کی بارش ہونے لگی تو حسین ابن علی نے آواز دی تمہیں معلوم ہے کہ کسے قتل کر رہے ہو؟ یہ جان لو کہ میرے قتل ہونے کے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرض زمین خدا سے خالی ہو جائے گی، پھر کوئی نہیں رہے گا۔ پھر جناب زینب کہتی ای دم لہ سفکتم، تم نے رسول اللہ کے کس خون کو بہایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تم تماشا دیکھنے آئے ہو، تم آئے ہو ہماری اسیری کے تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ 2 دن پہلے کیا ہو چکا ہے؟
کون سے خون بہ گیا ہے؟ کس شبیہ رسول کا خون زمین کربلا میں شامل ہو گیا ہے؟ کس 6 مہینے کے بچے کے خون زمین کربلا پہ آ گیا ہے؟ کن جوانوں کے خون سے زمین کربلا رنگین ہو گئی ہے؟ کس رسول اللہ کے نواسے کے خون سے زمین کربلا رنگین ہوئی ہے؟ تمہیں پتہ ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انْتَهَكْتُمْ، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ کن حرمتوں کو تم نے پامال کیا ہے، کن بیویوں کو تم نے اسیر کیا ہے، کن بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں ڈالی ہے، کس جوان کے ہاتھ میں پیر میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈالی ہیں؟ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور رسول اللہ کے کن شریف گھرانوں کے چہرے تم نے کھولے ہیں؟ یہ زینب بنت علی کا مصائب ہے سی سب۔ تمہیں خبر ہے کہ تم نے کن چہروں کو کھولا ہے، کنہیں اسیر کر کے لائے ہو؟ لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا صَلَاءَ وَنَقَا فَقْمَا خَرَقَا شَوْحَا كَطَلَاعِ الْعَرْضِ وَمَلَئِ السَّمَاءِ، تم نے کیا کیا ہے؟ اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اب یہ سیاہ تاریکی کا جبران نہیں ہو سکتا، اس فجی عمل پر پردہ نہیں ڈالا سکتا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اور اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر افعجبتم ان مطرت السماء دما، اگر اس حالت کو دیکھ کر آسمان سے خون برسنے لگے تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کس بات کا تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ ہو اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آسمان سے اگر خون کی بارش ہو تو افعجبتم، کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ والعذاب اللہ الاخزا، اللہ کا عذاب بہت زیادہ رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وانتم لا تنصرون، اور اس کے بعد تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ فلا یستخفنکم المحل، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ فإنہ لا یحفظہ البدار، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ فوراً عذاب نازل کرے۔ کیوں؟ اللہ اس لیے کہ وَلَا يَخَافُ فَوْتَ السَّارِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَبِالْمِرْصَادِ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عذاب سخت ہے، اللہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے وَيَقُولُ الراوی فَرَائِتُ النَّاسَ حَيَارَا يَبْكُونَ، میں نے دیکھا کہ لوگ حیرت سے رو رہے ہیں، زینب بنت علی کے جملے سنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے جو سارے جملے سنے ہیں مجھ جیسے ناقص طالب علم کی زبان سے، لیکن کوفے کے بازار میں زینب بنت علی نے یہ جملے ادا کیے تھے تو اس کا اثر کیا تھا؟ حالت یہ تھی کہ لوگ حیرت سے صرف بیوی کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ وَقَدْ وَضَعُوا أَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ حیرت سے رکھا ہوا تھا کہ کوفے کا منظر کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَرَائِتُ شَيْخًا، راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا اِلَى جَنبِي، جو میرے قریب میں کھڑا ہوا تھا، يَبْكِي، اور وہ رو رہا تھا، اور وہ اتنا رو رہا تھا کہ قَدْ بَلَّ لَحْيَتُهُ عَيْنُهُ، کہ اس کی آنکھوں کے آنسو سے اس کی داڑھی گیلی ہو گئی تھی۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ اے علی کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، تم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ شبابکم خیر الشباب، تمہارے جوان بہترین جوان ہیں، وَكُحُولُکم خیر الکحول، اور تمہارے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیں، وَنِسَاؤکم خیر النساء، اور تمہاری بیویاں بہترین بیویاں ہیں، وَنَسْلُکم خیر نسل، اور تمہاری نسل بہترین نسل ہے، وَلَا يَخْزَى وَلَا يَبْرَى، اور ایسی نسل کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی، مصائب بھی تمام ہو گیا، خطبہ بھی تمام ہو گیا۔ جتنا نقص ہے وہ میری طرف سے ہے، بی بی کے خطبے کا حق ہم جیسے لوگ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں بی بی نے ایسے وقت میں خطبہ دیا ہے کہ 2 دن پہلے خیموں کو جلتے ہوئے بی بی نے خود دیکھا ہے، 2 دن پہلے بیویوں کو گھبراہٹ کی عالم میں بی بی نے خود دیکھا ہے، 2 دن پہلے اتنی لاشیں بی بی نے خود دیکھی ہیں، 2 دن پہلے لاشوں پر چلتے ہوئے گھوڑے بی
بی نے خود دیکھے ہیں۔ 2 دن پہلے شام غریبہ کی رات کی تاریکی میں زینب بنت علی بیٹھی ہوئی تھی اور رات کا وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن بی بی کو صرف ایک فکر تھی لاحق، اور وہ یہ کہ جب 11 محرم کی صبح آئے گی تو زینب کیسے رہے گی۔ 11 محرم کی صبح آئے گی۔ شام غریبہ بہت سخت تھی، لیکن شام غریبہ اس لیے اور سخت ہوتی جا رہی تھی کہ جیسے جیسے رات کی تاریکی گھٹتی جا رہی تھی اور صبح کا اجالا نزدیک ہوتا جا رہا تھا، بیویوں کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کہ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا کہ زینب کا چہرہ کھلا ہوگا، ظالموں کے نرغے میں، دشمنوں کے درمیان میں علی کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں نرغے عادہ میں لائی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں دین کے تماشائیوں میں قرار نہ دے۔ پروردگار ہمیں ان خاموش لوگوں میں قرار نہ دے کہ جو آ کر صرف خاموشی کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ عراق کے جتنے بھی مقدس اہل بیت کے حرم ہیں ان کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کرام کی خاص کر آیت اللہ سیستانی فضل اللہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے امان انصار میں شمار فرما۔ ماتم